قیامت کے دن سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر یہ ایک تسبیح کام آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ محترم ناظرین، جہاں ہم روزانہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں نیک اعمال پیش کرتے ہیں، اسی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ایک ایسا موضوع پیش کرنے والے ہیں جو نہ صرف آپ کی دنیاوی زندگی کو سنوارے گا بلکہ آپ کی آخرت کو بھی روشن کر دے گا۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ایک ایسا عمل ہے کہ اگر ہم اسے سمجھ لیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقین جانیں ہماری قبر سے لے کر میدان حشر تک ہر جگہ ہمارے کام آئے گا۔ ناظرین ذرا سوچیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ زمین اپنی موجودہ صورت میں نہیں رہے گی۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، سورج زمین کے قریب کر دیا جائے گا، سمندر بھڑک اٹھیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ہر حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا، لوگ نشے میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے عذاب سختی انہیں ایسا بنا دے گی۔ یہ وہ دن ہے جسے قرآن مجید میں یوم القیام، یوم الحساب، یوم الفصل، یوم الدین اور السا جیسے ہولناک ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ اس دن انسان کا سب کچھ چھن جائے گا، جو دولت وہ دن رات جمع کرتا رہا، جو کاروبار وہ چمکاتا رہا، جو گھر وہ بناتا رہا، جو رشتے وہ نبھاتا رہا، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، حتیٰ کہ وہ اولاد جس کے لیے انسان اپنی جان لڑا دیتا ہے وہ بھی اس دن کسی کام نہیں آئے گی۔ باپ بیٹے کا ساتھ نہیں دے گا، بیٹا باپ کا ساتھ نہیں دے گا، ہر شخص صرف اپنی فکر میں ہوگا، مال کچھ کام نہیں آئے گا، اولاد کچھ کام نہیں آئے گی، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی عہدہ، کوئی رشتہ، کوئی سفارش کچھ کام نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کون سی چیز ہے جو اس ہولناک دن میں انسان کے کام آئے گی؟ کیا واقعی کوئی چیز ایسی ہے جسے ہم آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں اور وہ ہمارے لیے قیامت کے دن سرمایہ بن جائے گی؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی تسبیح بتائی ہے جسے علماء نے الباقیات الصالحات یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیوں کا نام دیا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ظاہر میں چند الفاظ ہیں مگر ان کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ میزان عمل میں یہ پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ثابت ہوں گے۔ تو ہم آپ کے سامنے کچھ احادیث پیش کرتے ہیں جن میں اس تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے، ایک کلمہ ایسا ہے جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور ترازو میں وزنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی رہنے والی دو نیکیاں یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، ان کا شمار ان اعمال میں ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ ہمیشہ باقی رہتی ہیں اور دنیا کی زینت اور مال اولاد سے بہتر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے 3 دریافت فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا کہ 1000 نیکیاں کیسے کمائی جا سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، تمہارے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی یا 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 400 مرتبہ روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ تسبیح جو الفاظ میں مختصر ہیں، اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت وسیع اور بھاری ہیں۔ اب آئیں قرآن مجید کی چند آیات کی طرف جن میں اس تسبیح اور اس کلمات کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، لیکن باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 46 میں سورۃ المریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک اعمال ہی وہ 2 چیزیں ہیں جو ثواب اور بہتر انجام کے اعتبار سے باقی رہنے والی ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 76۔ سورۃ الاحزاب میں
اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں تین کو تلقین فرمائی کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ذاکرین کے لیے مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اور خبردار رہو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ذکر الہی خاص طور پر باقیات صالحات دنیا میں بھی سکون کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی نجات کا سبب۔ اس تسبیح کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کلمات دراصل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی توحید کا اعلان ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب اور نقص سے پاک کر دیتے ہیں۔ الحمد کہنے سے ہم اللہ کی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ اکبر کہنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ چار کلمات مل کر ایک ایسی تسبیح بناتے ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے مسلسل جوڑے رکھتے ہیں۔ یہ کلمات زبان پر ادا کرنا نہایت آسان ہے، ان کے لیے کسی خاص وقت، جگہ یا وضو کی بھی شرط نہیں۔ انسان چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، سفر میں، گھر میں، ہر حال میں انہیں دہرانے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین پر باقی رہنے والا صدقہ ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو موت کے بعد بھی انسان کے ساتھ رہے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو شخص ان کلمات کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن نور پیدا فرمائیں گے۔ ان نامہ اعمال بھاری ہوگا اور یہ کلمات اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ یہ تسبیح دراصل انسان کے لیے وہ سرمایہ ہے جو دنیا کی کسی دولت سے کم نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ دنیا کی دولت یہاں رہ جائے گی، مگر یہ تسبیح قبر میں بھی ساتھ جائے گی اور میدان حشر میں بھی کام آئے گی۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایسی تسبیح کہ قیامت کے دن سب کچھ فنا ہو جائے گا تو یہ تسبیح کام آئے گی، جس سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ عمل کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی افضل ہے، ورنہ جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے اس تسبیح کا ورد کرتے رہنا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ مختصر سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے، اسی لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا غفورو، یا حلیمو، یا لطیفو، یا کریمو۔ ان ناموں کو آپ نے عاجزی اور محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے اس تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں درود اتنا ہی پڑھ لینا ہے جتنا کہ عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس مکمل وظیفے کو آپ صبح میں کسی وقت پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ شام میں کسی وقت پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کا مستقل معمول بن جائے، چاہے مصروفیت کتنی بھی ہو، کیونکہ یہی وہ سرمایہ ہے جو قیامت کے دن آپ کے کام آئے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے آج کی اس ویڈیو میں دیکھا کہ قیامت کا دن کتنا ہولناک اور سخت ہوگا، کیسے اس دن مال و دولت، اولاد، رشتے، عہدے سب بیکار ہو جائیں گے، اور کیسے صرف نیک اعمال ہی انسان کے کام آئیں گے۔
ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بھی سمجھا کہ باقیات صالحات یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کی تسبیح کتنی عظیم فضیلت رکھتی ہے۔ یہ کلمات زبان پر ہلکے، میزان عمل میں اتنے بھاری ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی تعریف فرمائی۔ یاد رکھیں، دین پر عمل کرنا مشکل نہیں، بس تھوڑے سے توجہ اور استقامت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم روزانہ چند منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی اس چینل پر نئے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ ایسی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ، ہم تیرے کمزور اور گناہ گار بندے ہیں، ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس نیک عمل پر کرنے کی استقامت دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاف فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھ۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما، ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے دائیں ہاتھ میں تھمانا، ہمارے میزان کو نیکیوں سے بھاری کر دینا۔ اے اللہ، ہمیں پل صراط سے آسانی سے گزار دینا اور حوض کوثر سے سیراب فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔